بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور چاکر۔ فرسٹ ایئر کلاس میں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور چیپٹر نمبر پہلا ہے، باب پہلا، آرٹیکل آف فیتھ اسٹرانگ بلیفز میں آج ہم پڑھیں گے ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ لفظی معنی کیا ہے اور ملائکہ کا تصور، فرشتوں کا تصور کیا ہے، کس طرح کی مخلوق ہے اور اس کے متعلق کس طرح کے نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو ملائکہ پر ایمان لانا یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے، آرٹیکل آف فیتھ میں شامل ہے، ارکان ایمان میں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو ملائکہ اس کی واحد ہے ملک، واحد ملک ہے، اور جمع اس کی ملائکہ یعنی فرشتے۔ عمومی طور پر ہم فرشتے کے لیے استعمال کرتے ہیں پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے، قاصد۔ ملک لفظ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر ہے کہ اس پورے واقعے میں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تو ملک واحد ہے اس کی اور جمع اس کی ملائکہ ہے، جیسا کہ بار بار قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ۔ تو ملائکوں پر ایمان لانا بھی یہ آرٹیکل آف فیتھ میں ہے، بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ ملائکہ نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، یہ ایسی پاکیزہ مخلوق ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق جو تفصیلات ذکر کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم کے اندر بہت ہی پاکیزہ مخلوق ہے، اور یہ نور سے پیدا کی ہوئی ہے، انسانوں سے پہلے اس کا وجود موجود تھا۔ اور ان کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتی، ایسی مخلوق ہے۔ تو اس ملائکہ کی ہی بات، ان کا ہی تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی فضیلت، ان کے کام کیسے تھے، ان مشہور ملائکہ کے نام اور ان کے کام کس طرح کے ہیں، تو اس میں ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی مخلوق کہ یسبحونہ ولہ یسجدون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے پاکیزگی بیان کرنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے فرشتے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، بار بار ریپیٹ بھی ہوا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مرحلہ ذکر فرمایا، تو ابتدا کے اندر جب تخلیقی مرحلہ تھا تو اس وقت ملائکوں نے بھی یہ بات کہی کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ہم جو مخلوق ہیں وہ اللہ تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، تیرا تقدس بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی واقعہ وغیرہ تفصیلات ملائکہ کی ملتی ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانا، ملائکہ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تخلیق بھی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ انسان ذات سے یہ پہلے سے موجود تھے، اور ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی صلاحیت نہیں رکھی، یا ان کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان مخلوق سے کچھ چیزیں الگ رکھی ہیں، ڈیفرنٹ رکھی ہیں۔ ان میں گناہ کی صلاحیت نہیں ہے، کھانے پینے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر جو ایج کا نظام ہے
وہ موجود نہیں ہے کہ کب سے ہے، خاندانی جو سسٹم ہوتا ہے، فیملی سسٹم ہے، وہ بھی ان ملائکہ کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے۔ ملائکہ کا بھی قبلہ ہے، جیسے انسان ذات کے لیے بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اسی طرح بیت المعمور یہ ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ایم سی کیو کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ ملائکوں کے قبلے کا نام کیا ہے، یا بیت المعمور کن کا قبلہ ہے، تو بیت المعمور جو کہا جاتا ہے وہ ملائکوں کے حوالے سے قبلہ ہے۔ ملائکہ کے متعلق یہودیوں کے جو نظریات تھے اس میں خطرناک قسم کی بات شامل تھی، جس کا اللہ نے رد بھی کیا ہے قرآن مجید میں، بار بار اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ یہودیوں نے یہاں تک ایک نظریہ بنا دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے جو ہیں، یہ ملائک ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خطرناک ترین جملہ، خطرناک ترین عقیدہ، اللہ نے ان کا رد بھی کیا۔ پھر یہودیوں کی طرف سے جبریل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ دشمنی کا تصور بھی پایا جاتا ہے کہ وہ جبریل امین سے بغض رکھتے ہیں، وہ میکائیل سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کا مقام، میکائیل کا مقام اور ان کی فضیلت، پھر ان یہودیوں کی دشمنی کا رد بھی کیا ہے، اللہ نے دفاع بھی کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو ملے گی۔ تو ملائکہ، ان کے کام بھی اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیے ہیں۔ فرشتے پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے، قاصد، ان کے لیے اللہ نے رسول کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جس کی بھی پراپر معنی تو پیغام پہنچانے والا یا قاصد کی آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے لیے لفظ رسول بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا رسولاً اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء، یعنی ملائکوں کی جب بات آئی تو اللہ رب العالمین نے رسول کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ فرشتے، یہ ملائک، ان کی اللہ رب العالمین نے کام وغیرہ تقسیم کر رکھے ہیں، کھانے پینے سے بالکل یہ پاک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ فرشتوں کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی شکل چینج کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں۔ پھر جبریل امین بھی انسانی شکل کے اندر آتے رہے ہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل امین انسانی شکل میں پہلی وحی کے وقت بھی آئے، اس کے علاوہ بھی کافی مرتبہ آتے رہے۔ حدیث جبریل کے اندر بڑی تفصیلی جو حدیث ہے، واقعہ موجود ہے، حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مختلف کام مختص کر دیے ہیں۔ فرسٹ ایئر لیول ہے ہمارا، تو اس پر کچھ سطحی چیزیں جو ہمارے سلیبس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ ان کی تعداد، ان کی گنتی کے حوالے سے کوئی بھی تفصیلی بات، اتھینٹک بات آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر انسانوں کی تعداد کتنی ہے، کب سے ہیں، کتنے ہیں، تو ملائکوں کی تعداد بھی انلمٹ ہے، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آسمانوں میں موجود ہے، زمین میں موجود ہیں۔ ان مشہور ملائکہ میں جو 4 مشہور ملائکہ اور ان کے نام، امتحان کے اندر بھی سوال آتا رہتا ہے کہ مشہور ملائکہ کے نام اور ان کے کام لکھیں۔ تو اس میں آپ کو جبریل امین، جبریل امین سید الملائکہ ہے، ملائکوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اسرائیل کے لیے ملک الموت کا لفظ بھی ہے، یہ تاریخی اعتبار سے اس کا نام اسرائیل ذکر کر دیتے ہیں۔ ویسے ملک الموت اس کو فرشتہ اجل بھی کہتے ہیں۔ جبریل امین کا کام تھا وحی،
اور میکائل کا کام ہے بارشوں کا جو نظام ہے، بادلوں کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس کی نگہبانی، اس کو مینیج کرنا۔ اسرافیل سور کا پھونکنے کے حوالے سے اس کی ذمہ داری ہے، اور جیسا کہ تفصیلات موجود ہیں اسلامی تعلیم کے اندر، ان کی ہدایت کے اندر، کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، پھر پوری جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ جب زندہ کیے جائیں گے تو اس سے پہلے بھی سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری اسرافیل کی ہے۔ اسرائیل کی ذمہ داری ملک الموت ہے، فرشتہ اجل جس کو کہا جاتا ہے، روح قبض کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو ہے مشہور ملائکہ، ان کے نام اور ان کے کام۔ اس کے علاوہ جو جس کا تذکرہ ملا ہے، جن کی ذمہ داری بھی ہے، اس میں ہے کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین، کرام لفظ کرم سے، کریم سے، مکرم، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اکرم، کاتب کی جمع کاتبین، یعنی محترم و مکرم رائٹر، لکھنے والے۔ یہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین کہا ہے، جس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر ملے گا۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ اعمال لکھنا۔ ایک ہے نیکی کے حوالے سے ریکارڈ لکھ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ برائی کے حوالے سے، جرم کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے، خطا کے حوالے سے۔ تو یہ کرامن کاتبین ہیں، ان کا نام، یہ اعمال نامہ لکھنے والے ہیں، ریکارڈ رکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ منکر نکیر، منکر نکیر جو فرشتے ہیں، یہ حساب و کتاب کرنے والے، سوال جواب کرنے والے، جو سوال جواب قبر کے اندر کریں گے بندے سے، قبر میں جو سوال جواب ہوں گے، وہ ذمہ داری منکر نکیر کی ہے۔ تو منکر نکیر یعنی قبر میں سوال کرنے والے، کرامن کاتبین اعمال نامہ لکھنے والے، ریکارڈ مینٹین کرنے والے، دائیں بائیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک نگہبان، ایک نگران بھی مقرر کیا ہوا ہے فرشتہ۔ وہ نگہبانی، نگرانی یعنی نگران کے طور پر ہے، جس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش مبارک کو اٹھائے ہوئے ملائک، ان کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دیگر ذمہ داریاں مختلف ملائکوں کی، مختلف فرشتوں کی موجود ہے۔ اب ہمارے لیے جو پیغام ہے، ہمیں اس مخلوق کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ نعوذ باللہ اللہ کا خاندان نہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، بلکہ یہ اللہ کی دیگر مخلوق کی طرح مخلوق ہے۔ اس کی کچھ خصوصیات، ان کی کچھ فضائل ہیں، اور ان کی ذمے کچھ کام ہیں، اور پھر وہ اس کام کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ مقصد تخلیق ان کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اسی طرح جنت و جہنم کے جو حوالے سے داروغہ مقرر ہیں، فرشتے ہیں، قبر کے اندر سوال جواب کے لیے منکر نکیر ہیں، اعمال نامہ لکھنے کے لیے کرامن کاتبین ہیں۔ اسی طرح معروف و مشہور جو جبریل امین، وحی کی ذمہ داری ہے۔ میکائل بارشوں کا، بادلوں کا نظام، اسرافیل سور پھونکنے کے حوالے سے، ملک الموت جس کا عام طور پر تاریخ کے حوالے سے اور مشہور جو نام دیا جاتا ہے اسرائیل، اور جس کو فرشتہ اجل بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو نگہبانی کے حوالے سے، نگران کے طور پر جو بات آئی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی آپ لفظ نکالتے ہو، گفتار کرتے ہو، بولتے ہو، تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک نگران رکھا ہوا ہے، آپ کا وہ ریکارڈ وغیرہ اس فرشتے کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، اور یہ انسان سے پہلے موجود ہے، نورانی مخلوق ہے، اس کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے، نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سید الملائکہ کا جو لقب ہے، یہ جبریل امین کا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس مختصر گفتگو کے اندر ملائکوں پر ایمان لانا، واحد اس کی ملک، جمع اس کی ملائکہ، فرشتے، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے، قاصد، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے لفظ رسول بھی ذکر کیا ہے، جس کی رسول کے حوالے سے جمع بھی آئی ہے، اور ان کے یہ صفت ہے
یہ اللہ رب العالمین نے ان میں گناہ کرنے کی کوئی صلاحیت رکھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی فرما بردار مخلوق ہے اور ان کی مقصد تخلیق بھی عبادت ہے. انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, شکل چینج بھی کرتے رہتے ہیں. بی بی مریم کا واقعہ دیکھ لیں, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں, لوط علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل امین کی جو تشریف آوری ہوتی تھی, آمد ہوتی تھی, وہ انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے. تو معروف ملائکہ, ان کے نام اور ان کے کام کی بات ہوئی, اور اس کے علاوہ جو دیگر ملائکہ ہیں ان کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم نے آج بات کی ہے. تو آرٹیکل آف فیتھ میں ہمارا یہ فرسٹ ایئر کلاس میں باب پہلا عنوان ٹاپک تھا ملائکہ, اور لیکچر نمبر 6 ہے. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا آسمانی کتابوں پر ایمان, الہامی کتابوں پر ایمان. عبدالفتاح بالادی, لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز, گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج, شاہپور, چاکر.